بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے منزلۃ الولایہ۔ منزلۃ الولایہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں حکومت اور حاکم کا کیا مقام ہے، حکومت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، انسان آزاد ہوں یا کسی حاکم کے ماتحت ہوں۔ تو اس میں ہم امام ابن تیمیہ کی کتاب السیاست الشرعیہ کے آخری باب کا مطالعہ کریں گے۔ ویسے امام ابن تیمیہ سے پہلے اور بعد سب اہل علم کا اتفاق ہے کہ حاکم کا تعین اور حکومت کے تحت زندگی گزارنا واجب ہے، لازم ہے۔ تو امام ابن تیمیہ پہلے بھی سارے اور بعد میں بھی اس پر اجماع ہے، امت کا اجماع ہے کہ حاکم کا تعین ضروری ہے، بغیر حاکم کے زندگی گزارنا یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نسب ولایت یعنی والی کو نسب کرنا، مقرر کرنا اہم و اعظم الواجبات الدینیہ، یہ دین کے واجبات میں سے سب سے بڑا اور سب سے اہم واجب ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک کلاس ہے، کلاس نے ڈھیر سارے کام کرنے ہیں، پڑھنا پڑھانا بھی ہے، ہاسٹل کے معاملات بھی ہیں، اور سونا جاگنا بھی ہے۔ اگر کلاس کا کوئی مانیٹر نہ ہو تو کلاس میں کیسی افراتفری ہوگی اور کیسی خرابیاں ہوں گی، سارے کام بھی ٹھپ ہو جائیں گے اور جو کلاس کا مقصد ہے وہ بھی فوت ہو جائے گا، اور بہترین نظم و نسق بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر کوئی خاندان ہے، گھر ہے، اور اس گھر میں والد جو سربراہ ہوتا ہے وہ والد نہیں ہے، بچے سارے بڑے بڑے ہیں، 10 15 20 بچے ہیں، اور وہ ایک گھر میں خاندان میں رہتے ہیں اور بڑا کوئی نہیں ہے، تو کیسی افراتفری ہوگی؟ اسی لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اہم و اعظم الواجبات الدینیہ تھی۔ شہر کے اندر مسجدیں، خطبے جمعے، حج، امر بالمعروف، عدالتوں کا قیام، جہاد، یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب شہر کا کوئی بڑا ہوگا، حاکم ہوگا۔ تو انہوں نے پہلی دلیل یہی دی ہے، ضروریات اور حاجات اجتماع کے بغیر ناممکن ہے۔ یعنی لوگوں نے شہر میں زندگی گزارنی ہی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جنگلوں میں نہیں رہ سکتے۔ تو جب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے تو اکٹھے رہتے وقت ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی رئیس ہو، سردار ہو، حاکم ہو، والی ہو، بڑا ہو۔ اور اگر بڑا نہیں ہوگا تو نظام نہیں چلے گا۔ جیسے گھر کا نظام سربراہ کے بغیر نہیں چلتا، جیسے کلاس کا نظام سربراہ کے بغیر نہیں چلتا، جیسے کوئی بھی ادارہ، دنیا میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو سربراہ کے بغیر ہو۔ ایسے ہی مسلمانوں کے جو دینی واجبات ہیں اس کا بھی رئیس ضروری ہے۔ ایک دلیل انہوں نے سفر کے امیر سے بھی دی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب 3 بندے سفر کریں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں،
تو وہ امیر کیوں بنانا ہے؟ تاکہ نظام اچھا گزرے، اچھا چلے۔ تو جب 3 سے زیادہ ہوں، کوئی ادارہ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی مسجد ہو، کوئی تحریک ہو، تو اس کا امیر بنانا ضروری ہے۔ اسی طرح عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے سلطان کی قوت ضروری ہے۔ یعنی شہروں کے اندر مسلمان شہری ہیں سارے، اور شہر مسلمانوں کا ہے، اس میں ڈھیر ساری دکانیں ہیں، بازار ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ خرابی شروع کر دیتے ہیں، مثلاً وہ شراب بیچنے لگ جاتے ہیں۔ اب اس شراب بیچنے والے کو جو روکنا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہلائے گا، اور وہ جو امر اور نہی ہے یہ سلطان کے ماتحت ہوتی ہے۔ اگر سلطان نہیں ہوگا تو اسے کون روکے گا؟ اسی طرح جہاد وہ سلطان کے ماتحت ہوتا ہے۔ عدل اور انصاف کا قیام، مسلمانوں کی کسی بستی پر کافر لوگ ظلم کرتے ہیں تو اس ظلم کو کیسے روکیں گے؟ ظاہر ہے جہاد کے ذریعے روکیں گے۔ تو جہاد کیسے ہوگا؟ کسی نہ کسی سردار کے تحت ہوگا، حکومت کے تحت ہوگا۔ اسی طرح حج کی اقامت ہے کہ مکے کے اندر اگر کوئی حاکم نہ ہو، دور دراز سے لوگ حج کے لیے آئیں تو بھگدڑ مچ جائے گی۔ جمعہ اور عیدین اور نصرت مظلوم اور حدوں کا قیام، یعنی چور کے ہاتھ کاٹنا، قاتل کو قصاص کے ذریعے قتل کرنا، قاتل پر حد قصاص جاری کرنا، جو محارب ہیں یعنی ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ان کو سولیوں پہ لٹکانا، یہ رئیس کے بغیر نہیں ہوگا، حاکم کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور دلیل نمبر 5 دیتے ہیں کہ انارکی جو ہے، انارکی یہ ظالم اور جابر بادشاہ سے بہتر ہوتی ہے۔ انارکی یہ ہوتی ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور دنگا اور فساد شروع کر دیتے ہیں، میٹرو ٹرینوں پر حملے، تھانوں پر حملے، سڑکیں بند، اور گلی کوچوں میں وہ لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ یہ انارکی ہے۔ یہ انارکی اس وقت بھی پھیلی تھی جب پاکستان بنا تھا، تو سکھوں نے مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کیے، فوج پولیس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اسی طرح جب بے نظیر قتل ہوئی تھی تو اس وقت بھی 3 دن تک لاقانونیت تھی، لوگ آزاد ہو گئے پولیس سے، فوج سے۔ آخر حکومت نے اعلان کیا کہ آپ جو باہر نظر آئے گا نا اسے ہم گولی مار دیں گے۔ 3 دن میں ویسے لوگ ٹھنڈے ہو گئے۔ تو یہ انارکی ہے۔ انارکی بڑی خطرناک اور خوفناک چیز ہے۔ ظالم بادشاہ پھر کسی نہ کسی چیز کا پابند ہوتا ہے، وہ ایک نظام کو قائم رکھے ہوتا ہے، کم از کم وہ حد سے زیادہ وہ خود ظلم کرتا ہے لیکن کسی اور کو ظلم نہیں کرنے دیتا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انارکی سے زیادہ بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی بادشاہ ہو، اگرچہ ظالم کیوں نہ ہو۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لو کان لنا دعوت مجابۃ لدعونا بہا للسلطان، اگر ہمیں پتہ ہونا کہ ہماری کوئی نہ کوئی دعا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے، اور اللہ ہم سے وعدہ کر لیں کہ ایک دعا میں تمہاری ضرور قبول کروں گا، تو وہ ایک دعا ہم اپنے بادشاہ کے لیے رکھ لیں گے کہ اللہ ہمارے بادشاہ کو توفیق دے کہ وہ دین کو نافذ کرے۔ تو یہ امام ابن تیمیہ کے اقوال تھے۔ اس کے بعد امامت کا لفظ اور امارت اور خلافت کا لفظ قرآن اور حدیث میں مختلف جگہوں پر آتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ایسے ہیں کہ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور ان میں پہلا بندہ الامام العادل، وہ امام جو عادل ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ امامت کا تصور مسلمانوں میں ہے، ان کے دین میں ہے،
ان کے نبی نے سمجھایا کہ امام ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمانوں کی جماعت سے چمٹے رہو اور ان کے امام سے چمٹے رہو۔ اور ایک اور تیسری حدیث میں آتا ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، مسلمانوں کے اماموں کے لیے خیر خواہی کرو۔ اور امارت کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور خلافت کا لفظ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ وَتَكْثُرُ، لیکن خلیفے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خلافت، امامت اور امارت، یہ سارے جو الفاظ ہیں ان کا تصور ہمارے دین اسلام میں موجود ہے، اور اس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ امامت نصب کرنی چاہیے اگر نہیں ہے، امارت نصب کرنی چاہیے اگر نہیں ہے۔ آگے ہے قرآن سے دلیلیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتوں کو اس کے اہل لوگوں میں ادا کرو، پہنچاؤ، سپرد کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ادارہ ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی محکمہ ہے، کوئی گھر ہے، اور کوئی بھی ذمہ داری کا کام ہے تو ذمہ داری اس کو سپرد کرو جو اس کا اہل ہو۔ یہاں امانت سے مراد عہدہ ہے، ذمہ داری۔ تو اس کا مطلب قرآن ہمیں کہتا ہے کہ عہدے دو، یہ نہیں کہتا کہ عہدوں کے بغیر زندگی گزارو، ذمہ داریاں دو۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ وأولی الامر منکم، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امیر ہونا چاہیے اور اس کی اطاعت لازم ہے، فرض ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من واللہ اللہ امرکم، جو اللہ نے تمہارا والی مقرر کیا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان تناصحوا، تم خیر خواہی کرو، من واللہ اللہ امرکم، اس شخص کے ساتھ جس کو اللہ نے تمہارے معاملات کا والی بنایا ہے۔ تو ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، اخلاص العمل للہ ومناصحۃ ولاۃ الامر، تین چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان کا دل ان پر خیانت نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک ہے اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا، اور دوسری ہے والیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا یعنی حاکموں کے ساتھ، اور تیسری ہے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، بَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، کیونکہ مسلمانوں کی جماعت کی جو دعا ہے وہ انہیں گھیر لیتی ہے ان کے پیچھے سے۔ تو اس حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ والیوں کا مقرر ہونا بھی جائز ہے اور ان کی خیر خواہی تو لازم ہے۔ تو اوپر والی حدیث وہ بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ والی مقرر کر دیتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی والی بنے، حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی والی بنے، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی والی بنے۔ تو دین میں اس کا قیام یا تو مستحب ہے یا واجب ہے، اگر استطاعت ہو تو واجب ہے، اور استطاعت نہ ہو تو اس کی کوشش کرنا درست ہے، جائز ہے، بعض حالات میں مستحب ہے، بعض حالات میں واجب بھی ہو جاتی ہے، جیسے جیسے استطاعت بڑھتی جاتی ہے۔ الدین النصیحہ، یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ مسلمان سلطان کے ساتھ وفاداری ہو،
اور یہ تقرب الہی کا سب سے بڑا جی آگے ہے من مات ولیس عنقہ ولیس فی عنقہ بیعۃ، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کی گردن میں کسی حاکم کی بیعت نہ ہو، کسی مسلمان شرعی حاکم کی بیعت نہ ہو، یعنی اس کے ساتھ وفاداری نہ ہو، عہد اور معاہدہ نہ ہو، اس کی پیروی کا بیعت کا تصور اس کی گردن میں اس کے دل میں نہ ہو، تو ماتا میتتن جاہلیتن، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر شرعی حاکم موجود ہے تو اس کی پیروی فرض اور لازم ہے۔ امام ماوردی، ان کی کتاب ہے الاحکام السلطانیہ، امام ابن خلدون، ان کی کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون، امام ابن حزم اور اس کے علاوہ دیگر کئی اماموں نے اجماع نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اپنا حاکم مقرر کرنا واجب ہے، تاکہ وہ اس حاکم کے ذریعے حد نافذ کریں، امن و امان قائم کریں، عدل و انصاف قائم کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قائم کریں۔ اور انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، کہ جب کوئی چیز واجب ہو اور واجب ایک دوسرے کام کے بغیر مکمل نہ ہو تو وہ دوسرا کام بھی واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دشمن نے حملہ کیا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا کسی بستی پر، اب بستی والوں نے اس حملے کا جواب دینا ہے۔ وہ ایک دفعہ حملہ کر کے چلا گیا اور اعلان کر گیا میں پھر آؤں گا۔ اب جب وہ چلا گیا تو اب بستی والوں نے کیا کرنا ہے؟ دفاع کرنا ہے نا، دفاع کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دفاع کرنا واجب ہے تو جب اس کے بچوں پر، اس کی عورتوں پر، اس کے گھر بار پر حملہ ہوگا پھر اسے سمجھ آئے گا کہ دفاع کرنا کیوں ضروری ہے۔ جب دفاع واجب ہے اور اس واجب کی تکمیل کے لیے سب بیٹھیں گے اور سوچیں گے کہ کسی ایک کو بڑا بنا لیتے ہیں، تو یہ جو بڑا بنانا ہے یہ ایک واجب کی تکمیل کے لیے ہے۔ واجب یہ تھا کہ ہم دفاع کریں، ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح سے جہاد ہے، جہاد واجب ہے اس وقت جب دشمن حملہ کر دے، تو اس واجب کو پورا کرنے کے لیے سردار کا، والی کا، حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو نقصانات ہوتے ہیں جیسے فوضویت ہے، انتشار ہے، انتشار کو ختم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا ہو۔ آگے ہے حاکم فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایک بحث تو یہ تھی نا کہ والی کا ہونا ضروری ہے، سردار کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہیں کہ اللہ زندہ کرتے ہیں، اللہ مارتے ہیں، اللہ رزق دیتے ہیں، اللہ صحت دیتے ہیں، اللہ بیماری دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو اللہ فرما رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے شریعت دی، عبادات کے طریقے دیے، امر اور نہی دی، حلال و حرام مقرر کیا، قانون اور ضابطہ دیا۔ وہ جو اللہ کے فیصلے انسانوں کی ضرورت اور فلاح کے لیے ہیں، جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو رجم کرنا، سود کو حرام کرنا، یہ جو اللہ کے قانون ہیں، اللہ ان قوانین کے اعتبار سے بھی حاکم ہے۔ تو ان قوانین کو نافذ کرنا مسلمانوں کے ذمے ہے۔ ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ حاکم صرف اللہ ہے، یعنی حلال حرام مقرر کرنے والا، امر اور نہی مقرر کرنے والا، عبادات اور معاملات کے طریقے مقرر کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ کے احکام کو نافذ کرنا لازم اور فرض ہے۔
اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کا قانون سے بہتر کوئی اور قانون ہے اور اللہ کے قانون کی پابندی ضروری نہیں ہے، تو یہ چیز انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اور یہ کفر ہے اکبر بالاتفاق۔ تو یہ جو بات تھی حاکم والی، یہ امام ابن تیمیہ نے نہیں کی، لیکن دوسری جگہوں پر موجود ہے۔ آگے امام ابن تیمیہ نے سلاطین کی اقسام بنائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں یا سردار ہوتے ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بن کے رہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور پھر فساد کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے حکومت نہیں کرتے بلکہ وہ شر اور فساد پھیلاتے ہیں، جیسے فرعون اور قارون تھا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، ظالم تھے اور بدخلق تھے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو فسادی تو ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں، جیسے ڈاکو، چور، راہزن، یہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں سردار بناؤ، وہ لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو کہتے ہیں ہمیں بڑا بناؤ لیکن وہ فساد سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے بڑے دربار بنائے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی خوبصورت انہوں نے محل بنائے ہوتے ہیں، اور جاہو حشمت اور کنیزیں اور بہت بڑا ان کا ایک لشکر ہوتا ہے جو ان کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ تو یہ علو کے یعنی تکبر والے ہیں، لیکن ہیں یہ فساد نہیں پھیلاتے۔ تو یہ تیسری قسم ہے بادشاہ لوگوں کی، عام جو بادشاہ ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا بھی نہیں سمجھتے، فساد بھی نہیں پھیلاتے، لیکن وہ عدل و انصاف کے ساتھ بادشاہت قائم کرتے ہیں، جیسے مسلمان ہیں۔ یہ چوتھی قسم سب سے بہترین قسم ہے، جیسے خلافت راشدہ تھی۔ تو عزت اور علو مسلمانوں کے لیے حلال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان مسلمانوں کے لیے بنایا ہے کہ جو زمین میں بڑا بن کر نہیں رہنا چاہتے اور فساد نہیں پھیلانا چاہتے، یعنی بادشاہ تو قائم کرتے ہیں لیکن ان کے بادشاہ بھی عاجز اور تواضع والے ہوتے ہیں۔ اور جیسے دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو اور سست نہ پڑو، تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بلندی کی خواہش رکھنا اور اپنی عزت، مسلمانوں کی عزت کے لیے کوشش کرنا، یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ تو جب مسلمانوں کا حاکم نہ ہو یا حاکم کافر ہو تو مسلمانوں کو عزت تو نہیں ملے گی نا۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عزت کے لیے خواہش مند ہوں، کوشاں ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ زمین میں خلیفہ مقرر کرتا ہے، جانشین مقرر کرتا ہے، افسر اور مقتدر مقرر کرتا ہے۔ تو یہ انسانوں کی فطرت ہے اور اللہ کا نظام ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دین کی مصلحت اور سلطنت دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر دین سیاست کے بغیر ہو یعنی سلطنت کے بغیر ہو، یا سلطنت دین کے بغیر ہو، تو لوگوں کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دین اور سیاست دو متضاد چیزیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس میں افراط اور تفریط ہے۔ اگر دیندار سیاست سے دور ہو جائیں، جیسا کہ نصارہ دور ہو گئے، تو پھر بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر اہل سیاست دین سے دور ہو جائیں تو پھر بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یہود اہل سیاست تو بنے لیکن دین سے دور ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیاست مطلق طور پر گندگی ہے،
یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جیسے مال اور دولت مطلق طور پر گندگی نہیں ہے، اگر اس کو اچھا استعمال کریں تو مال اچھی چیز ہے، اگر مال کو برا استعمال کریں تو مال بری چیز ہے۔ سیاست، سلطنت، قوت، اقتدار اگر اچھے طریقے سے استعمال کریں تو یہ دین کی خادم ہے، اگر برے طریقے سے استعمال کریں تو یہ دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو مال اور جاہ دونوں فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب لغیر ہی ہے، یعنی کسی بڑے مقصد کے لیے مطلوب ہے۔ اسی طرح سیاست اور سلطنت بھی ہے۔ تو نصب امامت بقدر استطاعت واجب ہے، امارت اور سلطنت کا حصول واجب ہے اگر ممکن ہو، اگر ممکن نہ ہو تو اپنے دل میں دین کی خیر خواہی محسوس کرے، امت کے لیے دعائیں مانگے، نیکی کے کاموں میں شریک ہو، لوگوں کے ساتھ تعاون کرے، اور یہ بات ضرور سمجھے کہ دین کا جوہر دو چیزوں سے مرکب ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے ہدایت والی کتاب نازل کی اور اللہ نے نصرت دین کے لیے سلطنت اور قوت کو نازل کیا۔ اس کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ نے لوہا اتارا، کیا مطلب؟ یعنی قوت، اقتدار، سلطنت، بادشاہت، خلافت، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یعنی اس کا حکم نازل کیا۔ تو یہ امام ابن تیمیہ کے اقوال تھے، اور آخر میں ماخذ ہے سیاست الشرعیہ، اور آخری باب منزلۃ الولایہ، یہ تھا منزلۃ الولایہ کا شرعی حکم۔ جی